الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم اپنے سلسلے میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک تذکرہ کریں گے اور ان کی سیرت کے کچھ عنوانات سے انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت کی طرف کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں پیج نمبر 5 پر رقم فرمایا کہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں میں شامل کرے اور کل بروز قیامت درود پاک کی کثرت والوں میں ہی ہمارا حشر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جن مبارک ہستی کا ذکر انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے وہ مشہور تابعی بزرگ، مشہور خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے میٹھے پیارے سوہنے بیٹے حضرت سیدنا عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک تذکرہ ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سے پہلے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو ابھی دفنا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے آس پاس زمین پہ تھر تھراہٹ کی آواز سنی۔ پوچھا یہ کیا ہے، کس چیز کا شور ہے؟ پاس کھڑے لوگوں نے بتایا کہ جناب آپ کی سواری کے لیے یہ سرکاری گاڑیوں اور جو آپ کے آگے پیچھے جو پروٹوکول چلتا ہے اس کی سواریوں کی گھن گھرج ہے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف ایک جھلک دیکھا اور دھیمی لرزتی ہوئی آواز سے جس طرح کہ کوئی کمزور تھکا ہوا شخص بولتا ہے فرمایا، میرا ان گاڑیوں سے کیا واسطہ، ان سواریوں کو مجھ سے دور کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، میرے لیے تو میرا وہی پرانا خچر میری سواری کے لیے کافی ہے، میں اسی پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ ابھی خچر پر سوار ہونا ہی چاہتے تھے کہ حفاظتی فوج کا چاکو چوبند کمانڈر آپ کے آگے پیچھے آپ کی سیکیورٹی کے لیے، آپ کے پروٹوکول کے لیے چلنے کے لیے آ پہنچا اور اس کے دائیں بائیں حفاظتی دستے کے چوکس جوان تھے جنہوں نے ہاتھ میں چمکدار نیزے پکڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، مجھے فوج وغیرہ کی حاجت نہیں کہ وہ میرے ساتھ چلے، میں تو عام مسلمانوں کی طرح کا ایک فرد ہوں، جس طرح عام آدمی صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام کو لوٹ آتا ہے، اسی طرح میں بھی عام آدمیوں کی طرح زندگی بسر کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ چل پڑے، لوگ بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، اعلان کیا گیا سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ اعلان سنتے ہی لوگ مسجد کی طرف تیزی سے چلنے لگے اور ہر طرف سے گروہ در گروہ لوگ مسجد میں داخل ہونے لگے۔ جب لوگ جمع ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خطبے کے بعد فرمایا، لوگوں مجھے ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے جس کے متعلق نہ تو مجھ سے مشورہ لیا گیا اور نہ دیگر مسلمانوں سے اس کے متعلق مشورہ لیا گیا، اور نہ ہی میں اس خلافت، اس ذمہ داری کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔
میری طرف سے تمہیں کھلی چھٹی ہے، جسے چاہو اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ یہ سن کر مجمع بیک وقت بلند آواز سے بولا، اے امیر المومنین، ہم آپ کو منتخب کرتے ہیں اور ہم اس پر راضی ہیں کہ آپ ہمارے خلیفہ ہوں۔ آپ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ جب آپ نے یہ صورتحال دیکھی کہ لوگ میری طرف مائل ہیں اور کوئی ایک بھی آواز اس کے خلاف نہیں اٹھی اور سب اس پر مطمئن ہیں کہ میں اس ذمہ داری کو سنبھال لوں، تو آپ نے دوبارہ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور درود و سلام پڑھا اور لوگوں کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ اب وہ 3 نصیحتیں جو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے قوم کو کی، وہ کیا تھی؟ 1، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ 2، دنیا کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی فکر نہ کرو۔ 3، آخرت کے لیے اعمال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی فکر کرو۔ اور آپ نے اسی طرح موت کی تیاری کی ترغیب دی کہ ایک دن سب چھوڑ کر یہاں سے جانا ہے، اس دن کی تیاری کر لو جس دن یہاں سے رخصت ہو کر اکیلے قبر کی تنگ و تاریک گھاٹی میں اتر جانا ہے۔ دل سے نکلی ہوئی بات دل پر اثر رکھتی ہے۔ یہ باتیں ایسی اثر کر گئیں کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور سخت سے سخت دل بھی نرم ہوتے گئے۔ پھر آپ نے دلسوز، تھکاوٹ نما لیکن قدر بلند آواز میں کہا، اے لوگو، جو حاکم اللہ پاک کا فرما بردار ہو اس کا کہا مانو، اور جو اللہ کا نافرمان ہو اس کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگو سنو، جب تک میں اللہ پاک کا فرما بردار ہوں تو میری بات مانتے رہنا، اور جب اللہ پاک کی نافرمانی پر اتر آؤں تو تم میرے احکامات کو ٹھکرا دینا۔ پھر ممبر سے اترے اور سیدھے گھر گئے۔ اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ چونکہ اپنے سے پہلے خلیفہ کی وفات کے موقع پر شرکت کرنے، ان کے کفن دفن کے انتظامات اور پھر مسجد آ کر لوگوں سے ملاقات، ان میں بیان وغیرہ سے آپ انتہائی تھک چکے تھے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اپنے بستر پر پہلو کے بل لیٹے ہی تھے کہ آپ کا 17 سالہ 17 ایئرس اولڈ بیٹا، جو کہ انتہائی صالح نوجوان تھا، جن کا نام تھا عبد الملک، یہ آپ کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، امیر المومنین، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، بیٹے میں تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، میں بہت تھک چکا ہوں۔ بیٹے نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ مظلوم لوگوں کی فریاد سنے بغیر ہی سونا چاہتے ہیں؟ ان کا وہ مال جو ظلم سے چھینا گیا، انہیں کون واپس دلائے گا؟ فرمایا، بیٹے، چونکہ میں تمہارے چچا خلیفہ سلیمان کی وفات کی وجہ سے گزشتہ ساری رات جاگتا رہا، تھکاوٹ کی وجہ سے میرے جسم میں طاقت نہیں، انشاءاللہ تھوڑا سا آرام کر لوں، پھر نماز ظہر کے بعد لوگوں کے ساتھ ملوں گا اور یقیناً مظلوموں کی فریاد رسی بھی کروں گا، اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا، انشاءاللہ کوئی محروم نہیں رہے گا۔ بیٹے نے کہا، اے امیر المومنین، اس کی کون ضمانت دیتا ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ تڑپ اٹھے، آنکھوں سے نیند جاتی رہی، تھکے ہوئے جسم میں دوبارہ گویا کہ توانائی لوٹ آئی اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، بیٹے ذرا میرے قریب آؤ۔
بیٹا قریب ہوا تو اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا نیک فرزند عطا فرمایا جو دینی معاملے میں میری اعانت کرتا ہے، میری مدد کرتا ہے۔ پھر آپ اٹھے، حکم دیا کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس پر کوئی ظلم ہوا ہے وہ اپنا مقدمہ خلیفہ کے سامنے آ کر پیش کرے۔ یہ امیر المومنین کا بیٹا عبد الملک کون ہے؟ آج میں ان کا بھی ذکر خیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ نوجوان، یہ صالح نوجوان جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا، یہ اپنے اندر کیسی شان، کیسی نیکی، کیسا تقوی، کیسی پرہیزگاری، کیسی عاجزی، کیسی انکساری رکھتا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز جیسے محبوب باپ، متقی باپ کی زیر تربیت رہنے والا یہ بیٹا تاریخ کا کیسا شاہکار اور کیسا عظیم کردار بنا۔ چنانچہ اس نوجوان کی خوبی کیا ہے جس کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے والد کو عبادت گزاری پر اکسایا؟ آئیے اب اس نیک و صالح نوجوان کا قصہ ابتدا سے آپ کو سناتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے 12 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ تمام اولاد متقی، پرہیزگار اور نیک تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں حضرت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک چمکتے ستارے کی طرح تھے، یا جس طرح پورے ہار کے اندر بیچ والا حصہ ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ نیک تھے، اور نیک و پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل بھولے بھالے نہ تھے، بلکہ بلا کے ذہین اور ماہر و تجربہ کار لوگوں کی طرح سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ یوں تو وہ نوجوان تھے لیکن عقل و سمجھ میں بوڑھوں کو بھی پیچھے کر دیتے تھے۔ انہوں نے بچپن ہی سے اپنی زندگی نیکی کے کاموں میں اور گناہوں سے بچنے میں گزار دی۔ ان میں خاندان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف پائے جاتے تھے، خاص طور پر تقوی، پاکیزگی اور خشیت الہی یعنی اللہ پاک کی محبت اور اس کے ڈرنے میں ان پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج شریف کا غلبہ تھا۔ ان کے چچا زاد عاصم بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دمشق گیا اور وہاں اپنے چچا زاد بھائی عبد الملک کے پاس ٹھہرا۔ یہی عمر بن عبدالعزیز کے جو بیٹے ہیں عبد الملک، انہی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ابھی ان کی شادی نہ ہوئی تھی۔ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور سونے کے لیے دونوں اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ عبد الملک نے چراغ بجھا دیا، ہم دونوں نیند کے ارادے سے سو گئے۔ جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ عبد الملک اندھیرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن پاک کی یہ آیات تلاوت کر رہا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 205 سے 208، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو چند سال تک عیش میں رہنے دیں، پھر جس کا ان سے وعدہ ہے وہ ان کے سر پر آ پڑے تو ان کا وہ عیش کس کام آ سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی آیت کی بار بار تلاوت کر رہا ہے اور روتا جا رہا ہے، اور مجھے ڈر لگا کہ کہیں روتے روتے اس کا انتقال نہ ہو جائے۔ تو میں نے قدرے اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ والحمد للہ کہا۔ میں نے یہ جملہ اس انداز سے کہا جیسے کوئی نیند سے بیدار ہوتے وقت کہتا ہے۔ میری نیت یہ تھی کہ وہ میری آواز سن کر رونا بند کر دیں۔ ایسا ہی ہوا۔ جب اس نے میری آواز سنی وہ خاموش ہو گیا، اور ایسا خاموش ہو گیا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیر تربیت
آپ کا یہ مبارک بیٹا عبد الملک نوجوان ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور کس قدر خشیت الہی رکھنے والا، نمازوں کی کثرت کرنے والا، خلوت میں اپنے مولا سے ڈرنے والا، اس کے حضور رجوع کرنے والا، نمازوں کو کثرت سے ادا کرنے والا، سجدوں کی کثرت کرنے والا، تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ اور ان مبارک ہستی کو ہم اپنے سامنے رکھ کر بالخصوص میں آج کے نوجوان کو ایڈریس کرتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے کہ آج ہماری ترجیحات کیا تھیں اور عبد الملک کی ترجیحات کیا تھی۔ یہ وہ پاکیزہ نوجوان تھا کہ جو میرے آج کے نوجوان کا آئیڈیل ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ پاکیزہ نوجوان تھا کہ جس کی ہسٹری سے میرے آج کے نوجوان کو آگاہی ہونی چاہیے تھی۔ عبد الملک کی خلوت و جلوت سے میرے آج کے نوجوان کا آگاہ ہونا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ جس طرح سے آج کا نوجوان آنے والے نئے موبائل فون کے فیچرز میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ان نوجوانوں کو کہ جو تاریخ کے درخشاں ستارے ہیں، تاریخ کے بہترین نمونے ہیں، صفحہ اسلام پر، کتاب اسلام میں ایک بہترین روشن باب کی طرح ہیں، ان کی ہسٹری سے آگاہی آج مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت، بلکہ اکثریت ہی نہیں، میں کہوں کہ شاید 98% سے زیادہ مسلمان نوجوان ہیں جنہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں، اور جو 2% جو مدارس میں پڑھنے والے، جامعہ میں پڑھنے والے یا علوم دینیہ کے حاصل کرنے والے ہیں، وہ بھی ان کی کتابوں کی زندگی سے آگاہی تو رکھتے ہیں، مگر پریکٹیکل لائف میں کیفیت بڑی مختلف ہے، جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ان کے مبارک تذکرے کہ یہ نوجوان کہ جس نے اپنے بابا جان کو خلافت کے پہلے دن آرام کی نسبت، لوگوں کی خیال، لوگوں کی خیرخواہی، لوگوں کے غم غلط کرنے کی ترغیب دی، اور اس کی خلوت و جلوت کے حالات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ توجہ کرتے جائیے گا کیسی مبارک ہستی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج ایسے لوگوں کو دنیا ترستی ہے۔ اس نیک و صالح نوجوان کا اکابر علماء کرام کے ساتھ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کا علم حاصل کرنا بڑی دلچسپی تھی ان کی، اور اس میں اتنی مہارت انہوں نے پیدا کی کہ شام کے علماء و فقہا کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے علمی گفتگو کیا کرتے تھے اور ان پر فوقیت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شامی علماء و فقہا کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علماء و فقہا کے گروہ، میں نے تم کو اس لیے دعوت دی ہے کہ تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے خاندان میں سے جن اشخاص نے لوگوں کا مال ظلم سے چھینا ہے، ان کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا یہ میرے ذمہ ہے کہ میں ان لوگوں کا مال واپس کرواؤں؟ سب نے جواب دیا، اے امیر المومنین، یہ کام آپ کے دور میں نہیں ہوا، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں آتی، اور اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے مال چھینا ہے، آپ بری الذمہ ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ علماء کی آراء جانتے، مگر اسی طرح بھی آپ کا اطمینان نہ ہوا۔ ایک عالم جو دیگر علماء سے مختلف رائے رکھتے تھے، وہ فرمانے لگے، امیر المومنین، میرا خیال ہے کہ آپ اپنے بیٹے عبد الملک کو بلوائیں، وہ ماشاء اللہ عز و جل علم، فقہ اور عقل و سمجھداری میں ایک خاص درجہ رکھتا ہے، اس مسئلے میں اس کی رائے دریافت کیجیے۔ انہیں بلایا گیا۔ جب عبد الملک پیغام کے مطابق دربار خلافت میں پہنچے تو امیر المومنین نے کہا، اے میرے بیٹے، ان اموال کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے جو تمہارے چچا کے بیٹوں نے لوگوں سے چھینے ہیں، یعنی خاندان بنو امیہ کے لوگوں نے جو لوگوں پر ظلم برپا کر رکھا تھا، اور پچھلی خلافتوں میں جو لوگوں کی جائیدادوں کو، لوگوں کے مال کو، لوگوں کی پراپرٹیز کو جو ظلماً چھینا گیا تھا،
तुम इसके बारे में क्या राय रखते हो? क्योंकि मजलूम लोग इस वक्त अपना हक वसूल करने के लिए मेरे पास आते हैं और हमें यह भी मालूम हो चुका है कि छीने हुए माल पर इन्हीं का हक है। यानी मजलूम अपनी जगह पर दुरुस्त मजलूमियत रखते हैं और जालिमों ने अपना काम किया। बेटे ने जवाब दिया, बाबा जान, इन मजलूमों की फरियाद रसी करते हुए इनका माल वापस लौटाना आपका फर्ज है। अगर आपने ऐसा ना किया तो आप भी इस जुल्म में बराबर के शरीक समझे जाएंगे, क्योंकि आपको इस जुल्म का इल्म हो चुका है और आप इस जुल्म के दूर करने की कुदरत और ताकत भी रखते हैं। लिहाजा इससे निजात आपका फर्ज है। ये बात सुनकर अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मुबारक चेहरा खिल उठा, दिली इत्मीनान मिला और वो गम खत्म हुआ जिसने आपको निढाल कर रखा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल बेचैनी वाली कैफियत सही मशवरा मिलने पर खत्म हो गई। मुत्तकी बाप का मुत्तकी बेटा। यहां एक मदनी फूल इस्लामी भाइयों की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि हम अपनी औलाद की तरबियत के मामले में किस कदर फिक्रमंद रहते हैं, आप भी गौर कर लीजिए। और जो फिक्रमंद रहते हैं उनसे मैं अर्ज कर रहा हूं, जो फिक्रमंद नहीं रहते तो उन्हें तो फिक्र करने की ही दावत पेश करूंगा, मगर जो फिक्रमंद रहते हैं उनके लिए एक जबरदस्त मदनी फूल यहां पर तवज्जो करवाना चाहूंगा। नंबर एक, बुनियादी तौर पर जब हम अपने बच्चे को नेक, परहेजगार, मुत्तकी दिखना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद इन तराकीब के हामिल हो जाए। यानी बहुत सिंपल, जो अपने बेटे को नमाजी देखना चाहता है पहले खुद नमाज का पाबंद हो और बचपन से ही अपनी उंगली पकड़कर, जिस तरह जुमा के लिए बच्चे को ले जाने का मिजाज है, ईद की नमाज पर बच्चे को ले जाने का मिजाज है, इसी तरह पांचों वक्त की नमाज के लिए भी बच्चों को ले जाने का मिजाज पैदा कीजिए। नन्हे मुन्ने गुड्डों को अभी से जो समझदार हो चुके हों अपने साथ मस्जिद लेकर आइए, उन्हें फजर की नमाज के लिए जगाइए। आज मेरे वतन में बिलखुसूस सर्दी के अय्याम में जमाअती नमाज बाद में हो रही होती है और स्कूल की वैन पहले आ रही होती है। तो स्कूल के लिए तो बच्चों को जगाने का मिजाज है और शरई तरीके पर जायज इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं, तो इस पे कोई कबाहत नहीं। मगर क्या नमाज के लिए भी उठाया जाता है? यानी वही बच्चे जो वीक डेज में स्कूलों को जाने के वास्ते फजर की अजान के वक्त उठाए जाते हैं, मुझे आप बताइए क्या वीकेंड पर, क्या हॉलीडेज पर भी यही बच्चे फजर की नमाज के लिए उठाए जाते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुअज़्ज़ज़ इस्लामी भाई, ये एक बुनियादी मदनी फूल है जिसको समझने की हाजत है कि आज मेरी और आपकी तरजीह अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिजा नहीं, अल्लाह की इबादत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ वजल की फर्मा बरदारी नहीं, अल्लाह के फराइज की पासदारी नहीं, तो जब मेरी और आपकी तरजीह ही फराइज व वाजिबात का हुसूल ना होगा तो हम अपने बच्चे से कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वालिद आज अपने मौला का फर्मा बरदार नहीं, अपने मालिक का फर्मा बरदार नहीं, उसकी औलाद आज उसकी फर्मा बरदार हो जाएगी, आज उसका कहा मानेगी, उसके रास्ते पर चलेगी, उसको फॉलो करेगी? हरगिज नहीं। अल्लाह रहमत की नजर करे। जैसा अपने बच्चे को आप देखना चाहते हैं पहले आप वैसे बन जाइए और फिर ये नन्ना मुन्ना गुड्डा जो आपकी हमराही में होता है, ये नन्ना मुन्ना बच्चा बहैसियत बेटे के आपके पास होता है, इसकी तरबियत मौका ब मौका, गाहे बगाहे नरमी से कीजिए। अब्बा बनकर नहीं, दोस्त बनकर तरबियत कीजिए, शफकत से तरबियत कीजिए, नरमी से तरबियत कीजिए, मौका ब मौका इसे लेकर बैठिए, इसके साथ दोस्ती वाला रवैया इख्तियार कीजिए, इसके मिजाज को समझिए, शगुफ्तगी के साथ, इंतहाई मोहब्बत भरे खुलूस के साथ हौसला अफजाई करते हुए, इसका बोसा लेते हुए, इस पे शफकत का हाथ रखते हुए
اپنے ہاتھ سے نوالا کھلاتے ہوئے اسے جب انشاءاللہ عز و جل اللہ و رسول کی محبت کی جام پلائیں گے تو آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ عز و جل آج یہ چھوٹا سا گڈا ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ نوجوان ہوگا اور آپ بوڑھے ہوں گے، تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی بچپن کی دی ہوئی یہ تربیت، آپ کے بچپن کی دی ہوئی یہ شفقت، آپ کے بچپن کی دی ہوئی خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھٹی، آپ کی اولیاء کاملین کی پیدا کی ہوئی یہ محبت، اہل بیت کی پیدا کی ہوئی یہ محبت، قرآن کریم کی پیدا کی ہوئی یہ محبت انشاءاللہ عز و جل آپ کے بڑھاپے میں کس طرح سے آپ کو صلہ دیتی ہے، کس طرح سے یہ چھوٹا سا بچہ جس کو آج آپ لے کر بیٹھتے ہیں اور خدا و رسول کی محبت اس کے ننھے ذہن میں ڈالتے ہیں، اس کے ننھے قلب میں ڈالتے ہیں، دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل کیسے یہ پھلدار درخت بن کر آپ کو سایہ بھی فراہم کرتا ہے اور آپ کو پھل بھی دیتا ہے انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ، دوسرا پہلو جو میں آپ کی خدمت میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے عرض کروں گا کہ خود بھی نیک ماحول کو اختیار کیجئے۔ ہر شخص عقل کل نہیں ہوتا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اپنے بیٹے کی تربیت کرنے کے واسطے آپ کو بھی تربیت کی حاجت ہے، اور جب آپ کو تربیت کی حاجت ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ ڈبل 12 گھنٹے میں ہفتے کے 7 دنوں اور اس 7 دنوں کے 7 ضرب 24 برابر 168 گھنٹوں میں ہم نے اپنی تربیت کا کیا سامان کیا؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہماری تربیت، ہماری اولاد کی تربیت کا وہ زبردست، اور میں بلا تکلف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج فتنوں کے اس دور میں یہ وہ معزز اور منفرد پلیٹ فارم ہے کہ جس نے الحمدللہ رب العالمین معاشرے کے ہر عمر کے بچے، نوجوان، جوان، مرد، عورت، بوڑھے، تمام کی تربیت کا الحمدللہ رب العالمین بہترین سامان کر رکھا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں، خود بھی توجہ سے دیکھیے، اپنے بچوں کو بھی دکھائیے۔ اللہ توفیق دے، ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے، ہر ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں شرکت کیجیے۔ اللہ توفیق دے تو 3 دن کے مدنی قافلے کا سفر اپنی طبیعت بنا لیجیے۔ ہر ماہ 3 دن مجھے سفر کرنا ہے، اور یقین مانیے جب آپ کا بچہ 8-9 برس کا ہو جائے اسے اپنے ساتھ اس 3 دن کے مدنی قافلے میں لے جائیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کی طرف سفر کرنا، وہاں پر بیٹھ کر فرش پر اللہ کے دین کی باتیں سیکھنا، اطراف میں جا کر نیکی کی دعوت دینا، کھانا پکانا، کھلانا، خیر خواہی کرنا، مسکراہٹیں بھی کرنا، علم دین کے حلقے لگانا، یہ جب بچہ بچپنے سے ہی یہ پاکیزہ ماحول دیکھے گا تو اسے معلوم چلے گا کہ میری یہی راہ ہے، میرا یہی فیوچر ہے، مجھے انہی لوگوں میں رہنا ہے، مجھے انہی لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز اور مشکلیں اور آسانیاں شیئر کرنی ہیں، میری غمی اور خوشی کے ساتھی یہی لوگ ہیں۔ آپ یقین مانیے آپ کی یہ ایکٹیویٹی آپ کی تربیت کا سامان کرے گی، اور آپ کی یہ تربیت آپ کے گھر میں مدنی ماحول کو فروغ دے گی، اور آپ کے گھر میں مدنی ماحول کا فروغ آپ کی پورے خاندان میں، آپ کے پورے آس پڑوس میں انشاءاللہ مدنی ماحول کو فروغ دے گا، اور پاکیزہ معاشرے کی تکمیل کے لیے ابتدا اگر آپ کی ذات ہو، ابتدا اگر آپ کا کردار ہو، ابتدا اگر آپ کے ذریعے ہو، تو مجھے بتائیے کہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کی کیسی زبردست صورت بنے گی۔ میری سمبل ریکویسٹ کو قبول کیجئے، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے بیٹے کے درمیان کے یہ مکالمے، یہ انداز، یہ سیرت کے پہلو باپ اور بیٹے کے درمیان کے فاصلے کو کم کرنے کے لیے ہیں، ان کے درمیان نیکی و تقوی کی بنیاد پر وہ عمارت کھڑی کرنے کی تراکیب ہیں کہ یقین مانیے دنیا تو سورے گی ہی سورے گی، انشاءاللہ عز و جل آخرت بھی سورے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے یہ بیٹے حضرت عبد الملک بن عمر بن عبدالعزیز کی مبارک تذکرے مزید سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنے بیٹے سے یہ مشورہ کیا کہ بیٹے مجھے ان لوگوں کے مالوں کے متعلق کہ جو ہم سے پہلے خلفاء نے
یا ہمارے خاندان کے لوگوں نے ظلمن لوگوں سے چھین لیے تھے، ان کے متعلق تمہاری کیا آرا ہے؟ تو نوجوان نے کیا کہا کہ بابا، ان مظلوموں کی فریاد رسی کرتے ہوئے ان کا مال واپس لوٹانا یہ آپ پر فرض ہے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ بھی اس ظلم میں برابر کے شریک سمجھے جائیں گے، کیونکہ آپ کو اس ظلم کا علم ہو چکا ہے اور آپ اس ظلم کے دور کرنے کی قدرت اور طاقت بھی رکھتے ہیں، لہذا اس سے نجات آپ پر فرض ہے۔ یہ بات سن کر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ کھل اٹھا، دلی اطمینان ملا اور غم ختم ہوا جس نے آپ کو نڈھال کر رکھا تھا، اور الحمدللہ بے چینی والی کیفیت صحیح مشورہ ملنے پر ختم ہو گئی۔ خاندان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عظیم سعادت مند بیٹے نے دمشق کے پر رونق بازار، لہلہاتے ہوئے تر و تازہ باغات، دل پسند دلکش ٹھنڈے سائیدار درخت اور بل کھاتی ہوئی رواں دواں تیزی سے چلتی ہوئی ندیوں کے دل فریب مناظر کو چھوڑ کر پہاڑی سرحدی علاقے کو اپنی رہائش کے لیے منتخب فرمایا، تاکہ ہر دم ہر گھڑی اللہ کی راہ میں سفر کرنے اور سفر کرتے رہنے کی سعادتیں ملتی رہیں۔ کہ جب امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا علم تھا کہ آپ کا بیٹا عقل مند، لائق، متقی، با ادب اور پرہیزگار ہے، پھر بھی اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں ان کا بیٹا شیطان کے داؤ میں نہ آ جائے۔ وہ جوانی کی بہ راہ روی یعنی گمراہ کرنے سے بہت زیادہ خوف رکھتے تھے اور اپنے فرزند کے متعلق ہر طرح کی معلومات رکھتے اور کبھی بھی غافل نہ ہوتے۔ ایک باپ کو کبھی بھی اپنی اولاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس کی خلوت و جلوت کیا ہے، اس کے دوست کون ہیں، وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، کن کے ساتھ آتا جاتا ہے، اس کی سواری پر اس کے ساتھ کون ہوتے ہیں، وہ کن کے ساتھ آؤٹنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے کلاس میٹس کون سے ہیں، اس کی گفتگو کا انداز کیا ہے، یہ سب کچھ والدین کو فوکس رہنا پڑے گا، والدین کو توجہ رکھنی پڑے گی۔ والدین کے لیے لازم ہے کہ یہ اللہ پاک کی جو امانت مولا نے انہیں عطا فرمائی ہے، جی ہاں یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے اور اللہ کو لوٹانی ہے، اور ہم اس کے کیئر ٹیکر ہیں۔ تو کیئر ٹیکر کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو مالک کی مرضی ہے، جس کی کیئرنگ کی جا رہی ہے، اس پر نافذ کرے۔ تو ہر طرح سے اپنی اولاد کی کیئر ٹیکنگ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور اخروی اعتبار سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے تو دنیا کرتی ہے کسی نہ کسی انداز سے، مگر ایک تعداد تو اس سے بھی غافل ہے۔ اس نوجوان کی شخصیت کی تعمیر کس کے ذمہ ہے؟ No one is caring about it، کسی کا کنسرن نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے میں نے پیسہ دے دیا، تو نے پڑھا کیوں نہیں؟ ماں کہتی ہے ہم نے تجھ پہ اتنا خرچہ کیا، تو نے پڑھا کیوں نہیں؟ استاد کہتا ہے ہمیں فیس مل گئی ہے، جو ہم نے پڑھانا تھا وہ ہم نے 40-45 منٹ کے پیریڈ میں پڑھا دیا۔ تو آخر اس شخص کی ذمہ داری ہے کس کی؟ اصولی طور پر ہم سب کی، جی ہاں، کیونکہ یہ معاشرے کا فرد بننے جا رہا ہے، یہ اللہ کی عظیم امانت ہے۔ یہ ننھا منا گڈا جب ماں کے شکم سے آیا تھا تو بالکل بے گناہ تھا، اس کے لوہے عمل پر ایک بھی برائی نہیں تھی۔ یہ بتدریج جن لوگوں کی صحبتوں میں رہا، جن کی قربتوں میں رہا، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، جن کے ساتھ عمر کی منازل طے کرتا رہا، وہی اس کے لوہے عمل پر لکھا جاتا رہا۔ اور پھر یہ نوجوان جب جوانی کی دہلیز پر پہنچا اور بتدریج عمر کی منازل طے کرتا رہا، تو آج یہ صورتحال بن چکی ہے کہ وہ معاشرے کا کون سا بد عمل یا برا عمل یا بے حیائی کا عمل ہے جو آج میرے نوجوان کے علم میں نہیں ہے، یا کسی نہ کسی طرح سے اس سے انہماک نہیں ہے۔ کون ہے ذمہ دار؟ میں اور آپ، جی ہاں، ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ جب تک میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں سے جی چڑاتے رہیں گے، میں اور آپ اس معاملے میں اگنورنس پالیسی رکھیں گے، میری ذمہ داری نہیں، باپ کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں، بیٹا کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں، ماں کہتی ہے میری ذمہ داری نہیں، استاد کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں، معاشرہ کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں، تو پھر ذمہ داری ہے کس کی؟ تو سچی بات عرض کروں، ذمہ داری ہم سب کی ہے، اور ہم سب کا یہ مشترکہ کردار ہی اس شخصیت کی تعمیر کر رہا ہے، اور یہ
وہ پروڈکٹ ہے کہ جو اس سوسائٹی کی فیکٹری سے نکل کر جو آ رہی ہے، اگر سوسائٹی کے یہ سب کردار، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، یا رشتہ دار، انسٹیٹیوشن، کلاس میٹس، اکیڈمیز، یہ سارے کا سارا نیکی اور تقوی کے انوائرمنٹ پر ہوتا تو اس سے نکلنے والی پروڈکٹ بھی طیب و طاہر و پاکیزہ ہوتی. مگر بدقسمتی سے کسی نے اپنا رول پلے نہ کیا. جو رول پلے کرنے والے ہیں تو انتہائی معدوم ہے، شاذ ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. ایک پاکیزہ ماحول بنانے کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، تبھی ان آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت کا سامان ہوگا. اور بنیاد نیکی اور تقوی ہے، اور نیکی اور تقوی کی بنیاد پر جب تک ہر شخص اپنا اپنا کردار ادا نہیں کرے گا، میں اور آپ آنے والی نسلوں کو وہ نہیں دے سکیں گے جو دینے کا حق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.